اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہر سوال رکھتے ہیں ہم مفتی صاحب کی خدمت میں تاکہ کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام ہمارے ذہنوں میں نہ رہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ممتاز عالم دین، معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نور اور آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ خواتین و حضرات، پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں منیبہ صاحبہ کا ہے امریکہ سے۔ میں عمرے کے لیے جا رہی ہوں۔ عام طور پر جب بھی میں عمرہ کرنے جاتی ہوں تو اپنے مرحوم والد کے لیے بھی عمرہ کرتی ہوں۔ اس سلسلے میں چند سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال، کیا مرحوم کے لیے عمرہ کرنے سے عمرہ کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ یا کوئی بھی نفلی عبادت اپنی طرف سے کرنا یا اپنے کسی مرحوم اعزہ اور اقربا میں سے کسی رشتہ دار اور عزیز کے لیے کرنا، پھر خاص طور پر والد مرحوم کے لیے جیسا کہ سوال کے اندر پوچھا گیا، شرعاً جائز ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور جس کے لیے آپ نیت کریں گے اس کو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہیں پر بیچ میں یہ بھی ضمناً بات سمجھتے چلے جائیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں،
جو عمل کرنا ہے وہ خود سے عمل ہوتا ہے، اسی کا ثواب خود اپنے نفس کو اپنی ذات کو پہنچتا ہے، کسی اور کے لیے ایصال ثواب ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ عقیدہ ایصال ثواب جائز ہے، درست ہے۔ میجورٹی آف علماء اور جمہور اہل سنت والجماعت، یعنی 1400 سال کے میجورٹی، اکثریت فقہا، محدثین، مفسرین کا یہی مسلک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو ہاں، گناہ جو ہے جو بھی آدمی اپنے طور پر کرے گا تو اس کا بوجھ تو وہ خود ہی اٹھائے گا، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قتل میں نے کیا ہے تو اس کا گناہ تو آپ پر نہیں آ سکتا، میں نے خدا نخواستہ کوئی غیبت کی تو اس کا گناہ آپ پر نہیں آ سکتا۔ تو ایک تو یہ آیت کا جواب۔ دوسرا لیس للانسان الا ما سعی، کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرے۔ تو اس آیت میں مراد ایمان ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ورنہ جہاں تک عمل کا تعلق ہے، اور خاص طور پر اگر آپ نیت کریں تو یہ بتائیے کہ خود قرآن میں رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آپ پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو نماز کے اندر بھی درود شریف کے بعد پڑھنا مسنون عمل ہے۔ اب اس میں آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، مؤمنین کی قیامت کے دن اے اللہ تو سب کی بخشش فرما۔ تو یہ دعا ایک عمل ہے نا، اس عمل سے اگلے کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے نا۔ تو جیسے اس عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو نفلی عبادت کے بارے میں اگر آپ نیت کر لیں تو دوسرے کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے، درست ہے۔ اس تمہید کے بعد اب یہاں ان کے سوال کے جواب میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ اپنے مرحوم والد کے لیے عمرہ کر سکتی ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ کیا کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا یا نہیں، تو واضح طور پر احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کرنے والے کو، جو فاعل مختار ہے، جو یہ فعل انجام دے رہا ہے، جو نفلی حج کر رہا ہے، جو نفلی عمرہ کر رہا ہے، اس کو بھی پورا اجر ملے گا۔ اچھا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور جس کے لیے نیت کی ہے اس کو بھی پورا اجر ملے گا۔ اس کی مثال حج بدل ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حج بدل کے اندر، حج بدل عام طور پر اس سے کروانا چاہیے اور کروایا جاتا ہے، کروانا چاہیے جس نے اپنا فرض حج پہلے سے ادا کر لیا ہو۔ اب جس نے فرض حج ادا کر لیا، وہ اگر اپنے مرحوم والد کی طرف سے یا کسی زندہ ایسے آدمی کی طرف سے جو مریض و معذور ہے، اگر یہ حج بدل پر جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حج پر آدمی گیا اور اس نے عرفات، منی، مزدلفہ، حرمین شریفین، یہ پورے کے پورے جو مناسک حج ہیں یہ پورے انجام دیے، تو یہ جو فاعل ہے، جو مناسک حج ادا کرنے والا حاجی ہے یا معتمر ہے، تو کیا ان تمام افعال کے ادا کرنے کا خود اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس کو بھی پورا اجر ملے گا، اور جس کے لیے یہ ایصال ثواب کی نیت کر رہا، جس کو ایصال ثواب کر رہا، اس کو بھی اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں کسی ڈاؤٹ، کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہی میں نے آپ کو بتایا کہ 1400 سال کے تمام اسکول آف تھاٹ اور مسالک اور مکاتب فکر کے میجورٹی آف علماء کا یہی مسلک ہے، اور یہی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ مجھے یاد آ گئی بات، آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا معاملہ فرمایا تھا تو حجۃ الوداع کے موقع پر تو کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ ظاہر ہے کہ 60 سے زیادہ، 62-63 اونٹ، اور اس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، یہ میری طرف سے ہے اور یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ بلکہ اگلی بات تو بڑی عجیب ہے، یہاں تو سوال یہ کیا جا رہا ہے یا بحث یہ ہو رہی ہے کہ جو موجود ہیں زندہ یا جو فوت ہو گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حدیث کے اندر فرمایا وَهَذَا أَمَّن لَمْ يَضَحَ مِنْ أُمَّتِي او کما جاء فی الحدیث، جو آنے والے لوگ ہیں اور وہ میری امت میں ایسے لوگ کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ میں نے ان کی طرف سے قربانی کر دی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں قربانی، نفلی قربانی، اور وہ بھی ان افراد کے لیے جو مستقبل میں آئیں گے، ان کے لیے کرنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کرنا ثابت ہے، تو پھر جو زندہ افراد ہیں یا جو دنیا سے گزر چکے ان کے لیے کرنا تو بطریق اولا ثابت ہے، بطریق اولا درست اور مشروع ہے، اور اس میں شریعت اعتبار سے کوئی مذائقہ نہیں، لہذا یہ اپنے والد کے لیے عمرہ کر سکتی ہیں اور ان کو بھی پورا اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عمرے کے حوالے سے آپ نے وضاحت سے بات بیان فرما دی۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے والدین کی طرف سے کچھ نمازیں رہ گئیں، قضا ہو گئیں، تو وہ قضاء عمری
والدین گزر گئے، فوت ہو گئے ہیں، تو یا تو خود پڑھتے ہیں یا کسی اور سے قضائے عمری پڑھواتے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے انیق صاحب، میں نے ابھی جو سوال آپ کی خدمت میں، سوال کا جواب جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو میں نے تفصیل کے ساتھ ایک لفظ بار بار کہا، نفلی عبادت۔ جی، نفلی عبادت ٹھیک۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی آدمی نفلی عمرہ کر رہا ہے ٹھیک۔ یا کوئی آدمی ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نفلی قربانی کرتا ہے، جی، ایسی صورت کے اندر تو وہ اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے انیق صاحب نمازوں کا، تو ظاہر ہے آپ کا سوال مرحوم کے فرض نمازوں کے بارے میں ہے جی ہاں، کہ وہ فرض نمازیں نہیں پڑھ سکا تھا۔ تو فرض نمازوں، فرائض کے بارے میں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قسم انیق صاحب وہ ہوتی ہے جس میں نیابت چل سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں نیابت نہیں چل سکتی۔ اچھا، اب جو بدنی عبادت ہوتی ہے، جیسا کہ فرض نماز کا معاملہ ہے، اس کے اندر نیابت نہیں چل سکتی۔ جب نیابت نہیں چل سکتی تو کسی آدمی کے، میت کے، مرحوم کے چلے جانے کے بعد، مرنے کے بعد، اب کوئی وارث اگر یہ کام کرنا چاہے کہ میں اس کی جگہ پر نمازیں ادا کر لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں اس کی جگہ پر روزے ادا کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا، اچھا، کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے۔ اس کا اپنے ایکسرسائز سے، اپنی پرفارمنگ سے، اپنے کام کرنے سے اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی مرحوم کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی آدمی مرحوم کی طرف سے نمازیں نہیں پڑھ سکتا، حج کر سکتے؟ حج کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا الگ سے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیونکہ حج کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، حج کیوں کر سکتا ہے اس میں بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ حج خالص بدنی عبادت نہیں ہے، مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ ہے۔ روزہ خالص بدنی عبادت ہے، نماز خالص بدنی عبادت ہے۔ نماز پہ پیسے تو نہیں لگتے، نماز کے لیے سفر نہیں کرنا پڑتا، نماز کے لیے آپ کو کوئی پیسہ مال نہیں خرچ کرنا۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہے کہ حج کا معاملہ الگ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نمازوں کا اور روزوں کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ البتہ اس میں ایک اور چیز ہو سکتی ہے، اور وہ ہے فدیہ۔ روزے کے فدیے کا تو سورہ بقرہ کے اندر تذکرہ ہے، تو آپ کو خود معلوم ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، وہ تو باقاعدہ طور پر خود قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے۔ نمازوں کا تذکرہ بھی حضرات فقہاء کرام نے اسی روزے پر قیاس کر کے نمازوں کے بارے میں بھی کئی احادیث سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، فدیے کی گنجائش بیان کی ہے۔ لہٰذا نماز تو نہیں ادا کی جا سکتی، البتہ فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس فدیے کے اندر بھی دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ مرحوم نے وصیت کی ہو، تو پھر تو انیق صاحب یہ ہے کہ جب مرحوم نے وصیت کی ہوگی تو ایسی صورت میں خود مرحوم کے ترکے سے، اس کے وراثتی مال سے اور اس کی تمام وراثت سے جہاں قرضہ ادا کیا جائے گا، جہاں بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا، جہاں اس کے کفن دفن کے متوسط اخراجات ادا کیے جائیں گے، انہی کے ساتھ ساتھ اس کے روزوں کا فدیہ بھی اسی کے ذاتی ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کی نمازوں کا فدیہ بھی اسی کے ذاتی ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ اور اگر حج کے لیے اس نے وصیت کی ہے تو بھی کسی وارث پر شرعی طور پر اپنے پیسوں سے دینا لازم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مرحوم کے ترکے سے حج بدل کروایا جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہے اس صورت میں جب کہ اس مرحوم نے وصیت کی ہو۔ لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جہاں مرحوم نے کوئی وصیت نہیں کر رکھی، ایسی صورت میں اب ذرا بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو لواحقین و پسماندگان اور ورثاء ہیں ان پر شرعاً لازم تو نہیں ہے، یہ لازم تو نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس مرحوم کی نمازوں یا روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر پسماندگان، لواحقین اور ورثاء میں سے کوئی از خود یہ کام کرنا چاہے تو مستحسن ہے، شریعت نے اس کی ترغیب دے رکھی ہے، اچھا کام ہے، مشورہ یہی دیا جائے گا، ترغیب تلقین یہی کی جائے گی کہ تمہارا مرحوم والد ہے، تمہارا مرحوم شوہر ہے، تمہاری مرحومہ بیوی ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، جو بھی، اگر تم اپنی طرف سے اس کی نمازوں کا ایک رف آئیڈیا لگا کر، اس کے روزوں کا ایک رف آئیڈیا لگا کر کے تم فدیہ ادا کر لو تو یہ اچھی بات ہے۔ مگر اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسی صورت میں اس کے ترکے سے مال نہیں خرچ کیا جائے گا، ترکہ تو وہ ورثاء کا حق بن چکا ہے، وہ تمام لواحقین و پسماندگان کا رائٹ بن چکا ہے، لہذا وہ تو شرعی قانون کے مطابق جو سورہ نساء میں اللہ نے بیان کر رکھا ہے اس کے مطابق ورثاء کے اندر تمام ورثاء میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کرنا لازم ہے۔ ہاں کوئی وارث جب اس کو اپنا حصہ ترکے میں سے مل گیا
پھر وہ اس مال سے اپنی طبعی رضامندی کے ساتھ مرحوم کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو یہ وفاداری ہے، یہ تشکر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے، اس کی تلقین ہے، اس کی ترغیب ہے، مگر یہ شرعاً فرض اور واجب نہیں، اگر کرے گا تو بہت مستحسن اور اچھا عمل ہے۔ کلیئر، ایک بات واضح ہو گئی۔ عابد صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے سے باوضو ہونے کی صورت میں نئی نماز کے لیے کیا نیا وضو کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ اس نے پہلے سے باوضو ہے، ظہر کی نماز میں فرض کرو کہ اس نے وضو کر لیا تھا، تو اب جب عصر کا وقت آیا تو کیا عصر کے وقت میں نیا وضو اس کو کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں دو باتیں ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کام کے لیے وضو ضروری ہے، تو ایسی صورت میں اس کام کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا بہتر نہیں ہے۔ کرے گا تو ٹھیک ہے، بہتر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے بعد اس نے طواف کرنا ہے، تو بھائی وہ جو وضو کیا ہوا ہے بس وہ کافی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد اس نے قرآن کریم کو مصحف کو ہاتھ لگانا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے قرآن کریم کو پکڑ کر، تو ایسی صورت میں کوئی نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وہ جو وضو اس نے کیا ہوا ہے بہتر ہے، کافی ہے۔ لیکن اگر عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو جائز یہ بھی ہے کہ وہ پرانے والے وضو سے عصر کی نماز ادا کرے اگر اس کا وضو برقرار ہے، لیکن اگر وہ نیا وضو کرے گا نئی نماز کے لیے تو یہ افضل ہے، اچھا، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پانی کا اسراف ہے، فضول خرچی ہے، بلکہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انیق صاحب جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے نیا وضو کر کے نماز پڑھنے میں نشاط زیادہ ہے، خشوع خضوع کا امکان زیادہ ہے، زیادہ توجہ ہے، سستی زائل ہو جاتی ہے، تو زیادہ اس کو پرفارمنگ کا اچھا ایک موقع ملتا ہے۔ تو اگر وہ نیا اور تازہ وضو کر کے نئی نماز کے لیے اہتمام کرے تو یہ شرعاً افضل ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا وضو برقرار ہے، تو جب اس کا وضو برقرار ہے تو ایک وضو سے وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال اور جو ابھی ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ بہت سے افراد خود کو ہمہ وقت وضو میں رکھتے ہیں، تو اب وہ دن بھر وہ وضو میں رہتے ہیں اور نماز کے وقت وہ وضو نہیں کرتے کیونکہ وہ آلریڈی وضو میں ہیں، تو ہر نئی نماز کے وقت انہیں وضو کرنا چاہیے یا وہ ہمہ وقت وضو میں ہیں؟ وہ کافی ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ کہ یہ جو بات ہے کہ ہر وقت وضو کے اندر بعض لوگ رہتے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے، اس کی شرعی اعتبار سے ترغیب ہے، یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ابو داؤد وغیرہ سب کتابوں کے اندر ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور دوسری کئی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا چلتے پھرتے جائز ہے، بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ مثلا چل پھر رہے ہیں، وضو نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ کلمہ شہادت، درود شریف پڑھ رہے ہیں تو بس صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ معمول مبارک کی بات ہو رہی ہے، اس لیول کی ظاہر کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر فرماتے رہتے تھے۔ دوسری طرف یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بغیر وضو کے ذکر نہ فرماتے تھے، بلکہ حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو شاید ان کے علم میں نہیں ہوا، قضاء حاجت کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم یرد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہیں دیا سلام کا۔ پھر اس کے بعد فلما توضع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو فرما لیا تو مجھے پھر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حالانکہ یہ جو سلام ہے یہ ایک مکمل طور پر اس طرح کا ذکر نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، جیسا کہ کلمہ شہادت ہے، یا جیسا کہ تیسرا کلمہ ہے اس طرح، لیکن ایک دعائیہ جملہ ضرور ہے۔ اس دعائیہ جملے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا اہتمام فرمایا۔ تو ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے۔
تو جب باوضو رہا کرتے تھے تو یہ سنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہر وقت باوضو رہے تو یہ بہت تقوی کی بات ہے، افضلیت کی بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بہت سارے فوائد بھی حضرات اولیاء کرام بزرگان دین نے بیان کیے۔ مثلا ایسا آدمی وہم سے، وسوسے کی کیفیت سے بچا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اس طرح کے آدمی کو نیکی کی زیادہ ہر وقت تشویق و ترغیب رہتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے نیکی کی طرف، کیونکہ باوضو ہے اور عام طور پر اس کے باوضو ہونے کا اس کو تصور آتا رہتا ہے۔ پھر ایسی صورتحال میں کوئی بھی نیک عمل کرنے کے اندر دوسروں کے مقابلے میں یہ سرعت اور مسابقت سے کام لے سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کا وضو نہیں ہے، قرآن کریم آپ کو پکڑا تو آپ کہیں نہیں جی نہیں میں تو نہیں کر سکتا، وضو نہیں ہے، جنازہ عین موقع پہ سامنے، بھئی میں تو باوضو نہیں ہوں۔ اللہ بچائے، ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہمارے کئی ایسے نوجوان برادران اسلام ہیں تو ہم تو بس اب درد دل ہی رکھ سکتے ہیں، اپنی سگی اولاد ہونے کے باوجود جنازے کے موقع پر سائٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی، اور وہ جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ پوچھو کیوں؟ کبھی کپڑے پاک نہ ہونے کا بہانہ کریں گے؟ یہاں تو بات ہو رہی ہے ہمیشہ باوضو رہنے کے، ان کے کپڑے ہی ناپاک ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اچھا بعض اوقات کہیں گے وضو نہیں ہے، اچھا وضو نہ ہونے کا بہانہ کم کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ کہیں گے وضو نہیں ہے تو لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جی آپ جلدی سے وضو کر کے آ جائیں، تو وہ زیادہ تر بہانہ جو بناتے ہیں نا وہ کپڑے ناپاک ہونے کا۔ تو اب ایسے موقع پر ان کو کون کہے گا جائیے جا کر کے کپڑے تبدیل کریں، اس وقت تک جنازے کے لیے سارے لوگ انتظار میں تو نہیں کھڑے رہیں گے، گھر کہاں ہے کہاں نہیں ہے وغیرہ۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ انسان کو کپڑے ہمیشہ پاک رکھنے چاہیے، ہمیشہ کپڑے پاک رکھنے چاہیے، اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ کپڑے ناپاک رکھیں گے، اسی وجہ سے تو ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس اور یہ جو پریشانیاں اور پریشانیوں کی وجہ سے طرح طرح کی گولیاں اور ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں۔ او بابا اگر کپڑے تمہارے پاک صاف ہوں گے، یہ کپڑے بھی تسبیح بیان کریں گے، اور تمہارے جسم کے اندر طہارت اور پاکیزگی رہنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلامی تہذیب کے اندر یہی تو فرق ہے، زیادہ سے زیادہ مغرب کی یا یورپ کی جو تہذیب ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ صفائی پر آمادہ تو کر دیتی ہے، طہارت پر آمادہ نہیں کرتی ہے۔ صفائی تو ہوگی ان کے ہاں لیکن طہارت یہ اسلام کا خاصہ ہے، کیا بات ہے، یہ دین کا خاصہ ہے۔ گہرائی تک صفائی یہ اسلام کی تہذیب و ثقافت ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ اسلام نہ صرف یہ کس کی بلکہ انسان کو غیر ضروری بالوں کی صفائی کا، انسان کو کپڑوں کی طہارت اور پاکیزگی کا، بدن کی طہارت اور پاکیزگی کا، غسل فرض ہونے کی صورت کے اندر فوری طور پر غسل کرنے کا اسلام نے حکم دے رکھا ہے۔ اب حالانکہ جب کسی انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو ظاہری اعتبار سے بدن پر کوئی اس کو نجاست یا کوئی گندگی تو لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی اس طرح کی گندگی لگی، لیکن کیا کہہ رہا ہے اسلام، شریعت کی ترغیب کیا ہے؟ فوری طور پر جا کر کے آپ غسل کا اہتمام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں کرونا کا معاملہ ہوا تھا تو ہم نے تو بوانگ دہل یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی شخص صحیح اسلامی طریقے کے مطابق فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا رہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بچاؤ کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ مسلمان بہت کم افیکٹڈ ہوئے۔ وجہ اس کی یہ اگر ہم خاص طور پہ اس کا 5 وقت میں تو آپ کو نمازیں پڑھنی ہے، 5 مرتبہ تو وضو کرنا ہے، جو کچھ اس وقت ہدایات WHO کے ذریعے سے بتائی جا رہی تھی وہ آلریڈی مسلمان پہلے سے کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کہا جا رہا تھا کہ آپ بار بار منہ پر پانی ڈالیں تو ہم بار بار وضو کرتے ہیں، کہا جا رہا تھا ناک میں پانی ڈالیں، باقاعدہ سنت ہے، کہا جا رہا تھا کہ منہ کے اندر کلی کرے، یہی تو باقاعدہ اسلام کا حکم ہے، شریعت کی ترغیب ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اس سادگی کو، اس نبوی تہذیب و ثقافت اسلامی کو اپنائیں تو بہت ساری خرابیوں سے بچے رہیں گے۔ وہاں پر زیادہ سے زیادہ آپ کو صفائی ستھرائی کا حکم مل سکتا ہے، وہ تہذیب آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ڈیپ تک صفائی نمبر 1، نمبر 2 طہارت اور پاکیزگی، یہ ظاہر کی ہو کہ باطن کی ہو، یہ اسلام کا خاصہ ہے، یہ دین کی خصوصیت ہے اور اس امتیازی وصف کو اپنانا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب جو بات آپ نے فرمائی نا کہ اگر ہمہ وقت آدمی وضو میں رہے تو ایک نیکی کا دل بھی چاہتا ہے، استحضار رہتا ہے اس کو، اب اللہ تعالیٰ کا استحضار رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا شکار بننا مشکل ہو جاتا ہے، اور ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ میں اس وقت وضو میں ہوں، میں اس وقت وضو میں ہوں۔ تو برائی اور بندے کے درمیان ایک
ایک دیوار جی وضو کی شکل میں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میں باوضو حالت میں ہوں اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں باوضو حالت میں ہوں اور یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کے دل کے اندر طبعی فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ باوضو حالت میں انسان کوشش کرتا ہے میں جھوٹ نہ بولوں, میں غلط بیانی سے کام نہ لوں, جھوٹی قسم نہ کھاؤں, میں دھوکہ فراڈ نہ کروں. بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ سوال کافی پیچیدہ سا ہے اور یہ آیا ہے بنگلہ دیش سے, عبد الرقیب صاحب. سوال ان کا یہ ہے, ابھی پورا سوال میں پڑھوں یا اس کا کرکس بیان کر دوں؟ مختصر خلاصہ مختصر کر دیں. وہ سوال یہ ہے کہ ایک پریگننسی ہے, خاتون حاملہ ہیں اور جو بچہ ہے پیٹ میں وہ اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہو چکی ہے. کچھ مسائل ہیں بچے کے ساتھ, خاتون کے ساتھ, تو وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اسقاط کرا دیا جائے, یعنی بچہ بس اس کو ضائع کر دیا جائے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس سلسلے میں شرعی حکم بیان فرما دیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ حمل کے اسقاط یا عدم اسقاط کے بارے میں متعدد مرتبہ شرعی استخارہ بھی کیا گیا ہے. ہر مرتبہ استخارے میں یہی سامنے آتا ہے کہ حمل کو اسقاط کرنا ہی بہتر ہے, ورنہ ماں اور بچے کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. یہ ایک اور بات اس میں آئی ارشاد. دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو دو پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ استخارہ کیا ہے, میں ذرا اس پر پہلے بات کر دوں گا. یہ جو بات ہے نا کہ استخارہ کیا ہے, تو ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ شریعت کا اصول ہے کہ لا قیاس فی المنصوص. جو مسئلہ قطعی ہو, شرعی طور پر واضح ہو, اس میں قیاس کا دخل نہیں چلتا, یعنی اس میں اپنے عقل دماغ کا دخل نہیں چلتا. ایک چیز ہے وہ شرعاً حرام ہے, اب آپ کہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں اس کے بارے میں استخارہ, تو بھائی استخارہ اس چیز کے لیے ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اچھا اسی طریقے سے ایک چیز ہے جو فرض ہے, اب آپ کہیں کہ میں اس کے لیے استخارہ کر رہا ہوں, بھائی اس کے لیے استخارہ ہے ہی نہیں, وہ کرنا ہی ہے ہر صورت میں. مثال کے طور پر میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, اب میں کہوں میں استخارہ کرتا ہوں میں ظہر کی نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں, یہ استخارہ کرنا ہی غلط ہے. اور اگر آپ نے استخارہ کیا اور 1000 بار یہ استخارے کے اندر آیا کہ ظہر کی نماز نہ پڑھو, تب بھی استخارے کو چھوڑ کر آپ کو فرض نماز ظہر ادا کرنی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ فریضہ ہے بھائی, جب یہ فریضہ ہے تو اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے. استخارہ ایسے معاملات میں ہوتا ہے کہ جو آپشنل معاملہ ہو. چاہیے کوئی ایسا اہم آپشنل معاملہ, مثال کے طور پر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, تو میں راشن کا اور دکان کا کاروبار کروں یا میں کپڑے کا کاروبار کروں. ٹھیک ہے, اب یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. اب آپ اس کے اندر استخارہ کریں. اچھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی دنیاوی مقصد کے لیے کسی ملک کا سفر کرنا چاہتا ہوں, تو بھائی ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ استخارہ کریں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر اپنی شادی کروں یا اپنی بیٹی کی شادی کروں یا اپنی بہن کی شادی کراؤں, تو کیا اس مرد سے میں اپنی بیٹی کی, بہن کی یا خود میں اپنی شادی کروں کہ نہ کروں, اس میں ٹھیک ہے آپ کریں. یہ سارے معاملات آپشنل ہیں, اس میں استخارہ چلے گا. اب کیا اس میں استخارہ چلے گا کہ میں فلاں جگہ چوری کروں یا نہ کروں؟ اور بابا چوری حرام ہے, تو وہاں پر استخارے کا کیا سوال ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر جو ناظرین و سامعین, کئی سارے عوام الناس کی میں ذہنی سطح کی بات کر رہا ہوں, بعض اوقات وہ یہ سارے قوانین اور ضوابط شرعیہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی شرعی قانون کیا ہے, استخارہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا. کتنی مرتبہ لوگ فون کر کے ہم سے بات کرتے اور جناب یہ فلاں کام ہے تو ہم استخارہ کر رہے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں, حج پر جائیں استخارہ کریں. بھئی یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے استطاعت دی ہے, للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤں یا نہ دلاؤں, استخارہ. بھائی کیا بات ہے, قرآن کی تعلیم دلاؤ, عمرے پہ جانا ہے کرو, خیر کے کام میں کوئی استخارہ نہیں ہے. صدقہ میں کیا استخارہ ہے, کرو صدقہ, نفل پڑھو, ذکر کرو, تلاوت کرو, عمرے پہ جاؤ, حج پر جاؤ, یہ کام کرنے, اس میں استخارے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں اور پھر اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور آگے جس مجیب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے
اس خاتون کا معاملہ یہ ہے کہ پریگننسی، ان کو جو یہاں سوال کرنا چاہیے، سوال یہ بنتا ہے کہ what is your شریعہ opinion in the light of the قرآن و سنہ in this case، شرعی مسئلہ بتا دیجئے کہ پریگننسی کو abortion کروانا، مسکیریج کروانا ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ الاؤڈ ہے، جائز ہے یا ناجائز، یہ ہے مسئلہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کہاں تک الاؤڈ ہے اور کہاں الاؤڈ نہیں ہے، کس مہینے میں؟ ابھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ بچے کی ہارٹ بیٹ آ گئی تو کیا یہ قتل کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا، اور میں اسی پر اب آ رہا تھا کہ اب یہ مسئلے کی جب تفصیل دیکھیں، مسئلہ بنیادی طور پر یہ کہ ان کا سوال یہ بنتا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں میں متعدد مرتبہ استخارہ کروا چکی ہوں، کئی دفعہ، اور ہر مرتبہ استخارے میں یہ ہے بچہ ضائع کر دو، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اس لیے پہلے تو یہ بات، اس چیز کو کلیئر ہونا ضروری ہے، بالکل غلط طرز عمل ہے۔ اب آپ پوچھیں شرعی اعتبار سے کیا بچے کا مسکیریج یا ابارشن کروانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر اگلی ولادت میں جان کا خطرہ ہو، عورت کی جان کا خطرہ ہو، دوسرے نمبر پر ناقابل برداشت تکلیف کا اندیشہ ہو، شدید کمزوری کا اندیشہ ہو، یہ والی ساری خرابیاں، یا ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور دوسرے بچے کے درمیان میں اتنا بھی وقفہ نہیں کہ ابھی پہلے والے بچے کی دودھ کی مدت پوری ہو سکے، اس سے پہلے پریگننسی کا معاملہ ہو رہا ہے، ان تمام شکلوں میں عورت کی جان کا خطرہ، کمزوری کا خطرہ، بیماری کا خطرہ، ناقابل تحمل اور برداشت تکلیف کا اندیشہ، یا پہلے بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ، ان تمام صورتوں میں منع حمل کی عارضی تدابیر اختیار کرنا شرعاً جائز ہے۔ پریگننسی کو روکنے کی عارضی تدابیر، ایک لفظ اس میں فتوے کا ہے، عارضی تدابیر، اس میں نے کہا منع حمل، پھر عارضی تدابیر اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ اچھا، اب وہ عارضی تدابیر میں کیا آتا ہے؟ ٹیبلٹ ہے، خود احتیاط کرنا ہے، انجیکشن ہے، کوئی بھی چیز، ایک تو یہ عارضی تدابیر۔ دوسرا یاد رکھیں کہ یہ ساری گنجائش کب ہے؟ اس پوائنٹ کو ضرور مد نظر رکھنا ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، 120 دن سے پہلے، جب بچے کی یہاں سوال کے اندر ہارٹ بیٹ شروع ہو چکی ہے، اور بچے کا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں روح آ چکی ہے، اور اس کے اندر سانس آ چکا ہے۔ جب روح آ گئی، سانس آ گیا، تو پھر یہ حرام ہے اس کا اسقاط کروانا، پھر ناجائز ہے، پھر اس کا ابارشن نہیں ہو سکتا، پھر اس کا مسکیریج نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو انیق صاحب یاد رکھیے، چلتے پھرتے سانس لینے والے انسان کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سڑک پر چلتے ہوئے کسی آدمی کو گولی مار کے قتل کر دیا، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی تو اسلام کا خاصہ ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ اسلام اس وقت سے رائٹس اور حقوق دینا شروع کر دیتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ابھی تک اس کا سامنے وجود ہی نہیں آیا، مشاہدہ نہیں ہو رہا، محسوس کیے جانے والا وہ انسان ابھی تک نہیں بنا، اس کی باڈی ہمارے سامنے نہیں۔ اسلام اس وقت سے اس کے حقوق کا اس طرح سے خیال رکھ رہا ہے۔ تو جیسے اس کی ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی، یعنی دوسرے لفظوں میں 120 دن اور 4 مہینے، اور اس کے اندر سانس آ گیا اور روح آ گئی، ایسی صورت کے اندر آپ اس بچے کا کسی صورت میں اسقاط نہیں کروا سکتے۔ یہاں ان کے سوال کا بھی یہی حاصل ہے کہ اب ایسی صورت میں اسقاط نہیں کروایا جا سکتا، اور خاص طور پر یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے استخارہ وغیرہ کرا ہے، 1000 بار استخارے کے اندر یہ بات آ جائے کہ اس کا اسقاط کرانا ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کرایا تو یہ قتل کے زمرے کے اندر آئے گا، یہ بات واضح طور پر سمجھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی سمجھنا چاہیے، جب یہ مسئلہ آ ہی گیا ہے، ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے یا منصوبہ بندی کے حوالے سے اگر عورت کی بیماری کا مسئلہ، اور ہمارے ہاں ملک میں زیادہ تر بیماریوں کے ہی مسئلے ہیں، زیادہ تر بیماریوں کے مسئلے ہیں، خاص طور پر آپ دیکھ لیں یہ جتنے ہمارے بلوچستان کے ایریاز ہیں، انٹیریئر کے علاقے ہیں، جنوبی پنجاب وغیرہ کے علاقے ہیں، یا خیبر پختونخوا کے کچھ دیہاتی علاقے ہیں، تو اس میں خواتین بیچاریاں بہت بیمار ہوتی ہیں، اور ان کے دماغوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ شاید چاہے کتنی ہی ہم بیمار ہوں، چاہے وینٹیلیٹر پہ چلی جائیں، آئی سی یو میں داخل ہو جائیں، چاہے اسٹریچر پر ان کو لایا جا رہا ہو، نہیں جی وقفہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، کفری ہے، یہودیوں کا کام ہے، سازش ہے، ناجائز، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، اس مسئلے کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہیے، اس میں افراط و تفریط غلط ہے۔ بعض لوگ تو بالکلیہ تولید کی صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں، اور ان کے دماغ اس کو رزق کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، 2 بچے ہی اچھے،
شریعت کے اندر وہ بھی درست بات نہیں ہے، ناجائز ہے۔ قرآن واضح کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم، سبحان اللہ۔ ایک جگہ ہے نحن نرزقکم وایاہم، دوسری جگہ ہے نحن نرزقکم وایاکم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پالنہار اللہ، پالنے والی ذات صرف اللہ کی، وہ رب ہے، اور وہ سب کو جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، اس کے رزق کا انتظام خدا پہلے کرے گا، بعد میں وہ دنیا کے اندر آئے گا۔ یہ عقیدہ اپنا بالکل صحیح اور کلیئر رکھنا درست ہے۔ تو ایک طرف تو بعض لوگ جو تولید کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب بس 2 بچے ہی اچھے، کھلائیں گے کہاں سے، پالیں گے کیسے، اگر تم کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا، اس طرح کے فلمی ڈائلاگ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل ناجائز بات ہے، اور اس طرح کے بولنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ روزی رزاق کا مالک، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ مَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے۔ تو جب وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، تو اس طرح کی باتیں سوچنا اور یہ عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا غلط ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور انتہا ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ جس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا کہ بہت سارے ہمارے مسلمان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کسی صورت میں آپ وقفہ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے وقفہ کر دیا تو یہ آپ نے گناہ کا کام کیا، حرام کام کیا۔ اور ادھر اس خاتون کا معاملہ کیا ہے، 11واں بچہ ہے، 12واں بچہ ہے، 8واں بچہ ہے، 14واں بچہ ہے، اور وہ خاتون ہر بچے کی پیدائش کے وقت میں ایک اذیت ناک کشمکش کی صورتحال سے گزر کر آتی ہے، اور بعض اوقات آپریشنوں سے بچے ہو رہے ہیں۔ تو کہاں شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ ہر صورت میں آپ بچے پیدا کریں اور وقفہ نہ کریں؟ یہ کہاں شریعت نے آپ کو پابند کیا ہے؟ خود صحابہ کرام کا یہ قول موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے اندر قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا کہ ہم بعض اوقات وقفہ بھی کرتے تھے، خود صحابہ کرام کا قول موجود ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عارضی منع حمل کی تدابیر اختیار کرنا، بالخصوص اس وقت جب کہ یہ آزار اور پاکستان میں 90% یہی مسئلہ ہے کہ یا تو اگلی ولادت میں جان کا خطرہ ہے، یا آپریشن کروانا پڑتا ہے، یا یہ کہ اس بچے کی اس خاتون کو ناقابل برداشت تکلیف کا اندیشہ ہے، ہاسپٹلائز ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس کو شدید کمزوری کا اندیشہ، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جناب بچے کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ شریعت کا کوئی تقاضا نہیں ہے، یہ شریعت کی کوئی تلقین نہیں ہے۔ اس طرح سے کر کے ہم کوئی اسلام یا شریعت کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے۔ جہاں شریعت نے آزار کی وجہ سے گنجائش دی ہے، آپ ان آزار کی وجہ سے گنجائش کو اویل کر سکتے ہیں، اس رخصت کنسیشن سے، رعایت سے، شرعی طور پر رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور البتہ یہ بات یاد رکھیے گا، بہت ضروری بات ہے، مرد سے یا عورت سے تولید کی صلاحیت بالکلیہ ختم کر دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خصاء بنی آدم حرام، مرد کا اس طرح سے بن جانا کہ وہ خصاء کے عمل کی طرف چلا جائے۔ خصاء و اختصاء کا مطلب ہے کہ اس میں تولید کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، یا عورت کی بچہ دانی کو ہی نکال دیا جاوے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ ہاں اعذار کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے تدبیر اختیار کرنا یہ درست ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، اور اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک ایک بات بالکل واضح ہو گئی۔ مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوسچنز بھی ہم رکھتے ہیں اپنے مہمانوں کی خدمت میں، یہ سوالات تو آئے ہمارے پاس، ہم نے یکجا کیے اور پیش کیے آپ کی خدمت میں، لیکن یہ ویڈیو کوسچن ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس امام کی تجویز اور قرات ٹھیک نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کیا؟ جناب، اس سوال کے جواب کے لیے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ 2 قسم کے مخاطبین الگ الگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ مسئلہ صحیح طور پر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ امام ایسے بندے کو مقرر کرنا ضروری ہے جو صحیح العقیدہ ہو اور مسائل صلاۃ سے، نماز کے مسائل سے واقف ہو، قرآن کریم کی قرات اور تجوید سے واقف ہو، اور ساتھ ہی ساتھ صالح شخص ہو۔ یہ بنیادی شرائط ہے۔ ٹھیک، نیک آدمی ہو، صالح آدمی ہو، صاحب تقوی ہو، صاحب فضل ہو، مسائل نماز سے واقف ہو۔ نماز کے مسائل سے واقف ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بھائی وہ اتنی بڑی ذمہ داری پر فائز کیا جا رہا ہے، صحیح تو بات، جب اتنی بڑی ذمہ داری سے فائز کیا جا رہا ہے، اب اگر کسی وقت کوئی غلطی ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو
تو ہزاروں افراد کی نمازوں کا معاملہ اس کے سر پر ہے، اور جب اس کے سر پر، تو اگر اس کو نماز کے مسائل سے واقفیت نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ دوسری شرط۔ تیسرے نمبر پر صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ اس کا درست ہونا چاہیے، کوئی غلط قسم کا عقیدہ نہ ہو، ایسا عقیدہ جو قرآن و سنت سے متصادم ہے، ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ضروری طور پر صلاح اور تقوی کے آثار بھی ہوں۔ انیق صاحب یہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ در حقیقت ایک آدمی ہے جو امام ہے، جس کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا، وہ جناب علی ادھر نماز پڑھا رہا ہے اور ادھر سے وہ باہر نکل رہا ہے اور نمازیوں کے سامنے سینما گھروں کی زینت بنا ہوا ہے، ادھر سے وہ نماز پڑھا رہا ہے، باہر نکل رہا ہے وہ سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، ادھر سے وہ نماز پڑھا کر کے نکلا اور ادھر سے وہ جوا سٹا کھیل رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کہاں اس کے اوپر لوگوں کا، عام لوگوں کا اعتماد ہو سکتا ہے، اور کیسے اس کو اتنی بڑی اہم اور کلیدی اور حساس قسم کی پوسٹ اور ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ تو یہ ہے بنیادی شرائط۔ ان بنیادی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ایک شرط یہ بھی شامل ہے کہ وہ قرآن کریم کی قرات کی تجوید کی بنیادی واقفیت سے آگاہی رکھتا ہو، یہ اس کی بنیادی شرط ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے نا، تو اب یہاں پر عام نمازی جو مسجد کے اندر آ رہا ہے وہ دیکھتا ہے بھائی میرا جو امام ہے اس کی چونکہ تجوید وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا ایسے آدمی کو امام مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک پاؤ علم کے لیے 1 کلو عقل کی ضرورت ہے۔ یہ جو شرائط ہم نے بیان کی ہے نا، یہ شرائط مسجد کے عام نمازیوں کے لیے نہیں ہے، یہ شرائط ہیں مساجد کی کمیٹیوں کے لیے، کہ وہ جب کسی کو امام مقرر کریں تو ان شرائط کا لحاظ کریں۔ یہ شرائط ہیں گورنمنٹ کے لیے، یہ شرائط ہیں آپ کی سابقہ وفاقی وزارت مذہبی امور کے لیے، اوقاف کے محکمے کے لیے، مسجد کی کمیٹی کے لیے، مدرسے کی انتظامیہ کے لیے، کہ وہ جب کسی کو امام مقرر کرے ان شرائط کو سامنے رکھیں۔ اور ہم یہی بات بار بار حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی جس کو آپ نماز کے لیے مقرر کرتے ہو اس کی سند چیک کرو، اس کی یہ سارے کے سارے کوالیفیکیشن اس کے اندر موجود ہے یا نہیں، وہ اہلیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا۔ کئی عرب ممالک میں ان تمام چیزوں کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ شرائط ان کے لیے۔ اب خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ اسٹیشن سے گزر رہے ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، آپ محلے کی مسجد کے اندر نمازی کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹاؤن میں، کمیونٹی میں، برادری میں، خاندان میں، اعزہ میں، اقربا میں، محلے، ٹاؤن، علاقے کی مسجد کے اندر آپ ایک عام نمازی ہیں، نہ گورنمنٹ ہے، نہ آپ ریاست ہیں، نہ آپ مسجد کمیٹی ہے، نہ آپ مدرسے کی انتظامیہ کے فرد ہیں۔ اب آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ قرآن کریم کی قرات کی ضروری اور فرض درجے کی بھی واقفیت رکھتا ہے تو بس آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ کے اندر لکھا ہے کہ عوام الناس جو ہے، عام لوگ، وہ قرآن کریم کی تجوید کی گہرائی سے واقف نہیں ہوتے، لہذا نماز درست ہو جائے۔ جو کمیٹی ہے وہ تجوید کی گہرائی سے واقف۔ جزاک اللہ، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، ہر جگہ پر ہے کہ جب معاملہ پوسٹ کسی غیر اہل کے سپرد کر دو تو قیامت کی نشانی ہے، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہ تو عذاب ہے نا، ہر جگہ پر، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے جو شعر ہے، ہر جگہ پر یہی مصیبت ہے۔ جو ہمارے ہاں مساجد کی کمیٹیوں کے افراد ہیں، خود ان کی تجوید کا کس حد تک درست ہے، خود ان میں اہلیت کتنی ہے، لیکن بہرحال ایک میں کتابی مسئلہ ضرور ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا، تو عام آدمی کے لیے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ اگر وہ فحش قسم کی غلطیاں تجوید و قرات میں نہیں کر رہا، بڑی بڑی غلطیاں نہیں کر رہا، تو اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ خرابی یہ پیدا ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا نا کہ امامت کی یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ اب عام آدمی اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیتا ہے اور اپلائی کر کے کہتا ہے چونکہ اس امام کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جا رہی لہذا اس کو ہٹاؤ، اس کے خلاف آوازہ بلند کرو، اس کے خلاف تم کمپین چلو۔ یہ غلط ہے۔ اسلام انارکی کا دین نہیں ہے، فتنہ اور فساد کا دین نہیں ہے، تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ یہ شرائط کے تم مخاطب ہی نہیں ہو، مخاطب گورنمنٹ ہے، ریاست ہے، مساجد کی کمیٹیاں ہیں، متعلقہ ڈپارٹمنٹ اور محکمہ ہے، وہ چاہے اوقاف کا ہے، چاہے مذہبی امور کا ہے، چاہے زکوٰۃ والا محکمہ ہے، چاہے مساجد کا کوئی محکمہ ہے، وہ مخاطب ہے، تم مخاطب نہیں ہو۔ تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ سیدھا وضو کرو اور جا کر کے تم اس کی نیکی کے پیمانے نہ چیک کرو۔ تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ صلو خلف بر، صلو کل خلف بر او فاجر،
ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لو، چاہے وہ نیک ہے یا فاسق و فاجر ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ یہ کس کے لیے حکم ہو رہا ہے؟ اب یہ حکم ہے عوام الناس کے لیے، جی میرے اور آپ کے لیے، جو ہم عام آدمی مسجد کے اندر نمازی بن کر کے جاتے ہیں، ہمارے لیے شریعت کا حکم یہ، ہم وہاں پر جا کر اس کی نیکی کے پیمانے چیک نہیں کریں گے، تجوید و قرات کو جا کر کے چیک نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کسی کی تجوید و قرات اس حد تک غلط ہے، اس حد تک غلط ہے کہ بالکل فحش قسم کی غلطیاں کر رہا ہے، سورہ اخلاص صحیح نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھتا، بالکل غلط آیتیں غلط پڑھ رہا ہے، تجوید تو کیا، ایک ہوتی ہے لحن جلی، ایک ہوتی ہے لحن خفی، وہ لحن خفی نہیں، لحن جلی کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، بڑی بڑی غلطیاں، تو پھر ظاہر ہے ایسی صورت میں تو اسٹرکچر آف دا صلاح، پھر وہ جو پرفارمنگ آف دا صلاح ہے، پھر اسی کے اندر نقص آ گیا، پھر ایسے امام کے پیچھے عام آدمی کو بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن ادروائز عام حالات میں ایک نمازی، اس کا کام یہی، وہ جائے مسجد میں وضو وغیرہ کر کے، اور جو امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، اس کی زیادہ کھود کرید اور تحقیق کرنا عام آدمی کی ذمہ شاران کوئی ضروری نہیں، آپ اس کے مکلف اور مسئول اور ذمہ دار ہو ہی نہیں، لہذا آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں، اور پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کی ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیات کو شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے یا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی محمد زبیر صاحب کا ایک بار پھر ممنون، آپ تشریف لائے۔ اختتام ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اللہ اکبر، اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔